کہ خداوند عالم ان کو عذاب سے محفوظ رکھے گا، جبکہ علماء اخلاق نے دوسری قسم جو روزے داروں کی بیان کی ہے وہ علماء کا روزہ ہے۔ عالم یعنی عالم باعمل، ان کا روزہ، ان کے روزے کی کیفیت کیا ہوا کرتی ہے؟ ان کے روزے کی کیفیت، وہ بھی اپنے آپ کو صبح سے لے کر شام تک بھوکوں اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے دور رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ خداوند عالم نے انسانوں کو جو اعضاء و جوارے دیے ہیں، یہ علماء کرام اپنے اعضاء و جوارے کو بھی روزے سے رکھتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ آنکھ سے جس چیز کو دیکھنا چاہیے، خدا نے جس چیز کے لیے کہا ہے کہ دیکھو اور جس چیز سے کہا ہے کہ مت دیکھو، آنکھ سے اس کا کام لیتے ہیں، یعنی آنکھ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اپنے پیروں سے ایسی جگہ پر نہیں جاتے کہ جہاں پر خداوند عالم نے منع کیا ہے، جہاں پر جانے سے خداوند عالم نے روکا ہے۔ الغرض اپنے اعضاء و جوارے کو بھی وہ روزے سے قرار دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اگر یہ لوگ روزہ رکھیں تو ان کا ثواب خداوند عالم نے کیا رکھا ہے؟ علماء اخلاق کی نگاہ میں ان کا ثواب حقیقی روزے داروں کا ثواب ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ عزیزان گرامی، جنت میں داخل ہونے کے نیکوکاروں کے لیے خداوند عالم نے ایک سے زیادہ دروازے قرار دیے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ یہ علماء اس دروازے سے داخل ہوں گے کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر خدا کی خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اپنے اعضاء و جوارے کو سنبھال کے رکھا، جس راستے پر اسے استعمال کرنا چاہیے اسی راستے پر استعمال کیا۔ تیسری قسم انبیاء اور اولیاء کرام کا روزہ ہے۔ انبیاء اور اولیاء کرام کا روزہ علماء کے روزے سے بڑھ کر ہے۔ وہ کیسا روزہ ہے؟ صحیح ہے کہ انبیاء، ائمہ اور اولیاء کرام بھی صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، کھانے اور پینے سے پرہیز کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء و جوارے کو بھی روزے سے رکھتے ہیں، لیکن ایک اور چیز بڑھ کر ان میں ہے، وہ یہ کہ غیر خدا کا ذکر اپنے دل میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ یہ ان کا روزہ ہے، حقیقی روزہ۔ یہاں پر عزیزان گرامی آپ کو ایک نقطے کی طرف متوجہ کرواؤں۔ یہ افراد کہ جو نبی کی صورت میں ہو یا امام کی صورت میں ہو یا ولی اللہ کی صورت میں ہو، کہ جو روزے کی حالت میں غیر خدا کا تصور اپنے دل و دماغ میں داخل نہیں ہونے دیتے، ہمیشہ اپنے سامنے خدا کو حاضر و ناظر جانتے ہیں، ان کا روزہ افطار کس طرح سے ہوتا ہے؟ ہم اور آپ روزے کو افطار کرتے ہیں کھانا کھا کر، پانی پی کر افطار کے وقت، درست ہے، یہ بھی ظاہری طور پر پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، احکام شریعہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے روزے کو افطار کرتے ہیں، لیکن حقیقی افطار ان کا وہ افطار ہے کہ جب ان کے دل میں غیر خدا کا ذکر آ جائے۔ لہٰذا یہاں سے ایک مطلب کی طرف متوجہ کراؤں، کہیں آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ یہ افطار واجب ہے ان کا، نہیں، یہ افطار واجب نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آپ کو حرام سمجھتے ہیں اس قسم کا افطار کرنا۔ ان کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ اے خدا، جب تک ہم دنیا کے اندر زندہ رہیں صرف اور صرف تجھے یاد کریں، تیرے لیے عمل انجام دیں، اور جب تیری مصلحت ہو اس دنیا سے رخصت ہونے کی ہماری، تو ہم رخصت ہو جائیں،
اور اس کے بعد تیرا دیدار کریں. لقاء اللہ ان کی آخری حد ہے. واقعاً ایسا ہی ہے. قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے سورہ انعام کے اندر، بہت ہی مختصر آیت لیکن بہت ہی جامع اور معنی خیز. انہی اولیاء کرام کے، انہی جو ہے ائمہ کے روزے اور انبیاء کے روزے کی جو حد اور تعریف میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اسی کو بیان کر رہا ہے خداوند عالم. خدا کہتا ہے کہ حبیب کہہ دو قل اللہ ثم ذرہم، کہہ دو صرف اللہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں، سب کچھ بیکار، سب دوسری چیزیں چھوڑ دو، صرف اللہ. بہرحال رسول خدا نے ایسے روزے کی تمنا کی ہے. اس کے بعد رسول خدا نے اپنی اس دعا کے اندر آرزو کی ہے کہ اے خدا مجھے ایسی عبادت کی توفیق عطا کر کہ جس طرح سے تیرے مخلص بندے عبادت کرتے ہیں، عبادت واقعی، واقعاً تیرے سامنے خاضع اور خاشع رہوں. عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان 5 وقت کی نماز انجام دے، بلکہ یہاں پر مفہوم بہت وسیع ہے. عبادت انسان ہر حال میں اپنے سامنے خدا کو حاضر و ناظر سمجھے. بلکہ اگر ہم ظاہری عبادت کے معنی بھی یہاں لے لیں تو واقعاً ظاہری عبادت کہ جو ہم روزمرہ کی نمازیں پڑھتے ہیں، بہتر یہ ہے، بلکہ صحیح ہے، بلکہ ضروری ہے کہ انسان دنیا کی تمام فکروں سے الگ ہو کر نماز فجر، نماز ظہرین اور نماز مغربین کو ادا کرے. یہ وہ نماز ہے کہ جس کی تمنا، یہ وہ عبادت ہے کہ جس کی آرزو رسول خدا نے اس دعا میں فرمائی ہے. ممکن ہے کہ اس دعا کے اندر بعض علماء نے تفسیر کی ہے کہ اس عبادت سے مراد نماز شب ہو، چاہے نماز شب مراد ہو، چاہے عام عبادت مراد ہو، سب کے اندر خداوند عالم نے یہ قرار دیا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ خضوع اور خشوع کے ساتھ اس کی عبادت کرے. آخری مرحلے پر رسول خدا نے اس دعا کے اندر یہ فرمائش کی اور تمنا کی، اے خدا کہ وہ خدا تو ہے کہ تو نے اپنی صفت قرار دی ہے کہ تو بخشنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے. میری تمام خطاؤں کو بخش دے کیونکہ تو مجرموں کو بخشنے والا ہے. یاد رکھیے گا کہ رسول خدا یہ دعا کر کے ہمیں تربیت دے رہے ہیں. رسول خدا بے شک گناہ سے مبرہ اور پاک اور صاف تھے، لیکن یہ بندگی کا مقام ہے کہ رسول خدا نے اپنے آپ کو بندہ سمجھ کر خدا کے سامنے سر بسجود ہو کر یہ دعا کی کہ اے خدا درست ہے کہ تو نے مجھے نبی قرار دیا، تو نے مجھے اولو العزم قرار دیا، سید الرسل قرار دیا، لیکن میں تیرا بندہ ہوں، مجرم ہوں، مجرم خطا کار ہوا کرتا ہے، تو میری خطاؤں کو بخش دے. عزیزان گرامی، جب رسول خدا ہو کر اپنے خطاؤں سے معافی طلب کر رہے ہیں خداوند عالم سے، تو پھر ہماری کیا مجال کہ خدا کے سامنے دربار الہی میں حاضر ہو کر اس سے مغفرت کو طلب نہ کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.